الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. محترم عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم، اللہ کا شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اور مزید احسان اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء نے دعا مانگی تھی، درند نے دعا مانگی تھی، چرند نے دعا مانگی تھی، ہر ایک کسی نے دعا مانگی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اللہ نے کسی کی دعا کو قبول نہیں فرمایا۔ اور ایک بات واضح ہو جائے، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام جب وہ اس امت کے اندر تشریف لائیں گے تو نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ امتی بن کر آئیں گے۔ میرے محترم عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے نظام کو چلایا، وہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ آپ نہ ہوتے تو نہ میں ہوتا، نہ آپ ہوتے۔ آپ نہیں ہوتے نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا۔ آپ نہ ہوتے نہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ یہ ہوائیں چلتی، نہ یہ فضائیں چلتی۔ یہ میرے آقا کا صدقہ ہے جو آج ہم سکون سے سانس لیتے ہیں، جو آج ہم سکون سے دین کی بات کرتے ہیں، جو آج ہم سکون سے اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں، مساجدوں کی طرف لپکتے ہیں، دین کی باتوں کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ یہ میرے آقا کا صدقہ ہے
جو اللہ نے ساری کائنات کو، اس کے نظام کو اللہ چلا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ بھی بات واضح ہو جائے، اللہ کے رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی مہینے کے اندر ہوئی تھی۔ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، یہ بڑا عظیم مہینہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں پہلے کا جو سفر کا مہینہ گیا، اس مہینے کے اندر شادیاں نہیں کرنا، منحوسیت آ جاتی ہے۔ یہ کون سی حدیث کے اندر ہے، یہ کون سی کتاب کے اندر ہے؟ آپ واضح کر کے مجھے بتا دیں، میں آپ کو منہ مانگا انعام دوں گا۔ آج لوگ من گھڑت باتوں پر، من یقینی باتوں پر اس طرح یقین کر لیتے ہیں، یہ مہینہ خراب، وہ مہینہ خراب، یہ دن ایسا، وہ دن ایسا۔ میں یقین سے کہتا ہوں، خدا کی عزت و جلالت کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، آج جو یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے، اب نکاح کر سکتے ہیں، اب دکان کی اوپننگ کر سکتے ہیں، اب شادیاں کر سکتے ہیں، اب آرام سے مسیح کر سکتے ہیں، کیوں 2 مہینے اللہ نے نہیں بنائے؟ ان 2 مہینوں کے اندر جمعہ نہیں گزرا، ان 2 مہینوں کے اندر کوئی روزہ نہیں رکھا، پیر کا دن نہیں گیا، منگل کا دن نہیں گیا، چہارشنبے کا دن نہیں گیا۔ آج جو بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، آج ان من گھڑت باتوں سے اپنے یقین ہٹائیے۔ اللہ کے رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ کہا ہے، یہ اللہ کا ہر منٹ بھی اللہ کا ہے، ہر گھنٹہ بھی اللہ کا ہے، ہر لمحہ بھی اللہ کا ہے، اور ہر دن بھی اللہ کا ہے۔ کوئی دن منحوس نہیں، کوئی دن برا نہیں، کوئی دن خراب نہیں۔ آج جو بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اپنے ذہنوں کو کلین کرنا چاہیے، سب سے پہلے اپنے دل و دماغ کو صاف کرنا چاہیے۔ آج کہاں ہے؟ آج کون ہماری بات سنتا ہے؟ آج تو ان لوگوں کی بات سنی جاتی ہے جو آ کر گھروں کے پاس ہاتھ دے کر بتاتے ہیں تیری مایا کدھر جائے گی، تیرا سایہ کدھر جائے گا، تیری زندگی کہاں پر جا کر رکے گی۔ قرآن کے اندر کہا کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اچھائی بھی اللہ کی طرف سے، برائی بھی اللہ کی طرف سے، اور تقدیر پر ہمارے یقین ہونا لازم اور ضروری ہے۔ آج جو لوگ ان ہاتھوں والوں کے پاس دیکھ کر اپنی ریکھا کو تلاش کرتے ہیں، اپنی سیما کو تلاش کرتے ہیں کہ میری شادی کس سے ہوگی، میری بیاہ کس سے ہوگی، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا، جو شخص اس طرح کے کام کرتا ہے، ایسے لوگوں کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، اور ان کی منحوسیت جیسا کہ بے نمازی کی منحوسیت 40 گھروں تک جاتی ہے، اسی طرح اس کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ آج جو لوگ خدا سے یقین ہٹائے ہوئے بیٹھے ہیں، میں ایک بات بھی واضح کر دوں، اللہ کے رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات کے اندر تشریف لائے، آپ کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ تاریکی دور ہو جائے، اندھیرا دور ہو جائے، نورانیت پیدا ہو جائے، ہر انسان کے دل میں ایک خدا واحد کا یقین پیدا ہو جائے۔ کیوں لوگوں سے نہیں کہا تھا، کفار مکہ سے نہیں کہا تھا کہ 360 بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کو مان لو، تو لوگوں کے جواب کیا تھے؟ انہوں نے کہا تھا تم محمد یہ آ کر کہتے ہو ایک خدا کو چھوڑ کر اور خدا کو مان لے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، تمہارا ایک خدا کیا کر سکتا ہے؟ ہمارے تو 360 خدا ہیں، اولاد دینے والا الگ خدا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آ رہی ہے بات؟ آج جو لوگ جو جا کر اوروں کے پاس بچے کی طلب کرتے ہیں، نہیں ذرا غور سے سن لیجئے گا، اوروں کے پاس جا کر بچوں کی یہ کہنا حضرت ہمیں 7 سال ہو گئے شادی ہو کر، ہمیں اولاد نہیں ہو رہی، وہ بابا تمہیں اولاد دے گا؟ کیا ہو گیا ہے زمانہ؟ جب اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی قربانیاں آئیں، اتنی تکلیفیں آئیں، اتنی تکالیفیں آئیں، طائف کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، آپ نے ان واقعات بھی سنا ہوگا، غزوہ مؤتہ کا واقعہ بھی سنا ہوگا، غزوہ حنین کا بھی واقعہ سنا ہوگا، اور جنگ بدر کا بھی واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ آقا علیہ السلام پر کتنی تکلیفیں آئیں، کتنی مصیبتیں آئیں، کتنی اذیتیں آئیں، اور جنگ تبوک کا بھی واقعہ آپ نے سنا ہوگا، کتنی تکلیفیں آئیں۔ اللہ کے رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے خدا سے مدد چاہتے تھے۔ آپ حضرات کو میں بتا دوں، جو لوگ اپنے بچوں کی طرح جا کر کہتے ہیں باباؤں سے کہ آپ ہمیں بچہ دے دیجئے، کوئی وظیفہ دے دیجئے تاکہ ہمیں اولاد ہو جائے، جب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو اس بڑھاپے کی عمر کی حالت کے اندر اولاد ہو سکتی ہے، کیا اللہ ہمیں اولاد نہیں دے سکتا؟ کیا اس زمانے کے اندر اتنی بڑھاپے کی حالت میں آج کسی کو دیکھا جائے، بڑے بڑے سائنسدان کو بلا لیا جائے، بڑے بڑے جاننے والے کو بلا لیا جائے، یہ دیکھ کر کہتا ہے اس کی ذہنی سوچ جو دل و دماغ کے اندر سائنس پھنسی ہوئی ہے، ٹیکنالوجی پھنسی ہوئی ہے، وہ دیکھ کر کہتا ہے ارے یہ تو بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے ہارمونیمز کم ہو چکے ہیں، یہ کیسی اولاد پیدا کر سکتا ہے؟ ارے نالائق، ارے بدبخت، جہاں تیری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں اللہ رب العزت کی سوچ شروع ہوتی ہے۔ ہمیں کسی اور کو آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس انبیاء کافی ہیں، ہمارے پاس صحابہ کافی ہیں، ہمارے پاس تبع تابعین کافی ہیں، ہمارے پاس اولیاء کافی ہیں، ہمارے پاس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں۔ ہمیں کسی کو آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی ٹیکنالوجی والے کو بنانے کی آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں۔ 1400 سال پہلے قرآن کے اندر اعلان کر دیا ایسی جانچیں ہوں گی، تو آج لوگ اتنے سال کے بعد 2019 کے اندر، 2016 کے اندر، 2014 کے اندر بیٹھ کر سائنسدان کچھ چیزیں تحقیق کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یہ میں نے کمال کر دکھایا ہے۔ ارے بے وقوفوں، تمہارا کچھ کمال نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا کمال ہے، جو اللہ نے تمہیں صحیح سالم دماغ دیا ہے، صحیح سالم عقل دی ہے۔ اگر ایک سکرو بھی ڈھیلا ہو جاتا تمہیں پال گھر پہنچا دیا جاتا، ایک سکرو بھی ڈھیلا ہو جاتا تمہیں گھروں کے بعد بھیک مانگنے کے لیے بٹھا دیا جاتا، ایک سکرو بھی ڈھیلا ہوتا لوگ تمہیں آتے جاتے ایک تماچا لگاتے ہوئے جاتے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے صحیح سالم ہمیں اس دنیا کے اندر امن اور سکون اور چین کے ساتھ رکھا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی دعوت دیتے رہے، ساری زندگی ان لوگوں کو کہتے رہے ان بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو، ان بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو، کچھ نہیں ہوگا۔ ایک اللہ کی طرف آج لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم ایک اللہ کو مان رہی، کیا کر رہی؟ ہم ایک اللہ کو مان رہے ہیں۔ اگر ایک اللہ کو ماننے والا ہوتا، تکالیفیں آتی، مصیبتیں آتی، پریشانیاں آتی تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں کا رخ کرتے تھے، سجدوں کا رخ کرتے تھے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا رخ کیا کرتے تھے۔ آج ہماری حالت یہ ہے، بیمار ہو جائے ہم ڈاکٹروں کو فون کرتے ہیں، قرض چاہیے دوست کو کال کرتے ہیں، پریشانی آ جائے فرینڈ کو کال کرتے ہیں۔ اور لوگوں کا یہ ہو آج کل پریکٹیکل لوگوں کا یہ ہو گیا ہے، جب مجھے تکلیف ہوتی ہے اگر اس تکلیف کو میں دوسروں کو سنا دوں تو میرا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ آج کل چلتا ہے، یہ بہت سارا چل رہا ہے آج کل، ایک چیز میں سنا دوں تو اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ جس اللہ نے بنایا ہے اگر تو اس اللہ کو سنائے گا تیرا بوجھ بالکل ختم ہی ہو جائے گا، تو لوگوں کو سنائے گا۔ آج لوگ اچھے ہیں کل تیرے دشمن بھی ہو سکتے ہیں۔ میرے دوستوں بات لمبی جاری ہے، واقعات میرے بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہماری زندگی کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم ایک جگہ دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں اور ایک ساتھی کو بات چیت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو 2 مرتبہ چلے گئے، 3 مرتبہ چلے گئے، 4 مرتبہ چلے گئے، لکھنؤ 10 مرتبہ چلے گئے، لیکن کیا بات ہوتی ہے؟ نہیں بھی انہوں نہیں آتے، نہیں بھی انہوں نہیں سکتے، نہیں ہماری عزت کے اندر کمی آ جائے۔ اگر یہی بات اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سوچتے تو اس امت کا کیا حال ہوتا، اس امت کا کیا حال ہوتا، اس امت کی حالت کیا ہوتی؟ اگر تاریخ کے اندر میرے آقا بد دعا کرتے تھے تو کیا حالت ہوتی؟ نہ آپ ہوتے نہ میں ہوتا، یاد رکھ لیجیے بات۔ آج جو مساجدوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آج جو ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے نبی کا صدقہ ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ
نبی کنا علیہ السلام نے جب دعا کی تھی اور اللہ سے توبہ کی تھی، کہا کہ تیرے نام کے ساتھ جس کا نام جڑا ہوا ہے کہ وہ محمد لکھا ہوا ہے، آج اس کے صدقے سے میں دعا مانگتا ہوں۔ اللہ نے کہا تو کیسے جانتا ہے؟ حضرت آدم نے کہا الفاظ کو سنیے، آج ہم دعائیں مانگتے ہیں اور سب سے بری چیز ہمارے اندر کیا ہو گئی ہے؟ خود تو دعا نہیں کرتے، سمجھ میں آئی بات؟ خود تو دعا نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، اوروں سے کہتے بھی دعا کی درخواست اور کس سے کہتے بھی دعا کر دیجیے ہماری۔ یہ کیا بات ہے بھائی؟ اللہ نے آپ کو ہاتھ پیر دیے، اللہ کے گھر کی طرف جاؤ، اب دعا کرو، اس کے بعد لوگوں سے درخواست کرو آپ بھی ہمارے لیے دعا کر دیجیے۔ اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے جب انسان محتاج ہوتا ہے، جب مالک کے سامنے جا کر ہاتھ اٹھاتا ہے، مالک اس کی سنتا ہے۔ آج کی طرح نہیں جو لفنگوں کی طرح اور جو اوروں کی طرح جا کر لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری یہ 2 شبد تھے جب آپ کی وفات ہوئی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا دیکھو 2 چیزوں کو کبھی زندگی میں نہ بھولنا، سب سے پہلی بات زندگی میں کبھی نماز نہ چھوڑنا، اور دوسری بات کبھی غلاموں پر زیادتی نہ کرنا۔ آج جو ہو رہا ہے سب سے زیادہ نماز چھوڑی جا رہی ہے، سب سے زیادہ غلاموں پر زیادتی کی جا رہی ہے۔ کیا ربیع الاول آ گیا، ڈھول باجا بجا دیے اور ناچنا گانا ہو گیا، ڈی جے چلا دیے؟ کیا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ربیع الاول کے اندر ہے اور مہینوں میں نہیں ہے اور دنوں میں نہیں ہے اور تاریخوں کے اندر نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، قرآن ہر جگہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ، ہر جگہ محمد کی تعریف، ہر جگہ احمد کی تعریف، ہر جگہ قرآن کے اندر تذکرہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں، آج جو ہم آرام سے 12 ربیع الاول آتا ہے، آرام سے ڈھول باجا بجاتے ہیں، آرام سے ڈی جے چلتا ہے، آرام سے ناچتے ہوئے، اللہ حفاظت فرمائے اگر میں چھوٹا ثابت ہو گیا تو اللہ کی طرف سے مجھے پکڑ ہوگی۔ امام ہو یا عالم ہو یا مفتی ہو یا کوئی اور آدمی ہو، اگر جھوٹ بولے گا تو اللہ کی طرف سے مجھے پکڑ ہوگی۔ میں اس ممبر سے بیٹھ کر جو بات کہوں گا، خدا کی عزت و جلالت کی قسم، وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ آج جو ریلی میں نکلتے ہیں، صبح سویرے جھنڈے لے کر نکلتے ہیں، کیا ان کو پتا ہے نبی کا نام کیا تھا؟ ان کو پتا ہے نبی کے کتنے نام تھے؟ ان کو پتا ہے نبی کی کتنی بیویاں تھیں، کتنے بچے تھے؟ بتاؤ کسی کو معلوم؟ کچھ معلوم نہیں۔ کوئی نشے کی حالت میں ٹن ہے، کوئی اور حالت میں ٹن ہے۔ کچھ لوگ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ علماء نے کہا ہے، نیوزوں میں لوگوں نے علماء نے آ کر کہا 12 ربیع الاول کو مساجدوں کے اندر بیٹھے رہا کرو، نبی کی سیرت کو سنو، نبی کی تاریخ کو سنو، نبی کی ان قربانیوں کو سنو، تاکہ زندگی کے اندر دوبارہ نبی کی محبت کی چاشنی زندہ ہو جائے، نبی کی محبت اور نبی والی فکر ہمارے دلوں کے اندر زندہ ہو جائے۔ یہ آج فکر کی جاتی ہے، لیکن کہاں سے سنیں گے؟ آج ہم نے اپنے حساب کا دین بنا لیا ہے، آج ہم نے اپنے لائق کا دین بنا لیا ہے۔ جو پسند آتا ہے وہ کرتے ہیں، جو پسند نہیں آتا اس میں کوئی چیز ڈال کر رکھ دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، بڑی افسوس کی بات ہے، بڑی افسوس کی بات ہے، آج جو ریلی کے اوپر جو نیوزیں نکل رہی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ بتا دیجئے مجھے، کیا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کوئی ریلی نکلی تھی؟ حدیث کے اندر بتا دیجئے، بخاری کے اندر بتا دیجئے، ترمذی کے اندر بتا دیجئے، ابن ماجہ کے اندر بتا دیجئے، ابن داؤد کے اندر بتا دیجئے، اور شرائع میں بتا دیجئے، اور ہدایت کے اندر بتا دیجئے۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد صحابہ سے کہا ہو میری پیدائش کے موقع پر جلوس کو نکالنا، لوگوں کو جمع کرنا۔ میرے عزیز دوستوں، یہ نبی نے نہیں کہا، یہ نبی نے نہیں کہا، یہ لوگوں نے بنایا ہے، یہ لوگوں نے یہ بنا دیا ہے۔ کسی سے بھی ثابت نہیں ہے، کسی صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے۔ سب سے زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ نے لکھی ہیں، ان سے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو میرے دوست آپ کیا کر رہے ہو؟ میرے دوست آپ کہاں پر جا رہے ہو؟ جس نبی نے محبت کی تعلیم دی، آج اس محبت کی تعلیم کو تم نے بھلا دیا۔
جس نبی نے تمہیں ایک دوسرے کو تکلیف نہ دینے کا حکم کیا، آج المسلم اخو المسلم کیوں کہہ رہے ہو؟ آج کیوں تکلیف پہنچا رہے ہو؟ ہمارے اور غیروں میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ ہمارے اسلام میں اور لوگوں کے دوسرے مذہبوں کی طرح ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم شام سے کہتے ہیں ہم ڈھول باجا نہیں بجائیں گے، ہم آرام سے جلوس نکالیں گے۔ کہاں پر ثابت ہے؟ کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ من گھڑت باتیں آپ نے پیدا کر دی۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر تم سچے چاہنے والے ہوتے تو خدا کا گھر کبھی نہ چھوڑتے۔ اگر نبی کے سچے چاہنے والے ہوتے نبی کا راستہ کبھی نہ بھولتے۔ اگر نبی سے سچی عاشقی ہوتی نبی پر درود پڑھنا نہ بھولتے۔ جو نبی پیدا ہوتے ہی سجدے کی حالت میں پڑے ہوئے تھے، آتے ہی پیغام دینا شروع کر دیا، میرے دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ کو راضی کرنا ہے، میرے دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ کو خوش کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، آج جو حالتیں چل رہی ہیں، جب اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی پیدا ہونے کی خبر سب جگہ پھیلی تو سیرت کے اندر لکھا ہے ایک عورت کو اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہو چکا تھا، اس نے کچھ توہین کر دی تھی تو اس کا بدن سکڑتا ہوا اکڑتا ہوا، کئی روایت میں لکھا ہے کہ اس کا جسم پتھر کا ہو چکا تھا، صرف اس کی جو منڈی تھی، جو اس کا منہ تھا وہ بچا ہوا تھا۔ اس کا جسم کہیں لکھا ہے بالکل سکڑ گیا تھا، خون بالکل ختم ہو گیا تھا، بالکل ایسا ہوتا ہے جو اسکیلیٹن ہوتا ہے جسے ممی کہتے ہیں، اس طرح ہو چکا تھا۔ جب اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر کو سنا گیا تو اس عورت نے یہ دعا مانگی، یا اللہ جو بھی پیدا ہوا ہے اگر وہ سچا نبی ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں ایک نبی آنے والا ہے، اگر وہ سچا نبی ہے تو آج مجھے شفا دے۔ میرے عزیز دوستوں، آج ہم ہر دعا میں مانگتے ہیں میرے آقا کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ہم زبانوں سے کہتے ہیں، ہمارا دل کیا کہتا ہے؟ ہم زبانوں سے کلمہ بھی کہتے ہیں۔ ایک صاحب کے پاس ہم 2 دن پہلے گئے، جانے کے بعد اسے کہا کہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، اب اللہ کے گھر کو آ جائیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے، اذان ہو چکی ہے، یہاں پر بیٹھ کر تماشا نہ کریں، آٹو میں بیٹھ کر برائی کے گیم نہ کھیلیں، جوا نہ کھیلیں۔ وہ صاحب مجھ سے کہتے ہیں، امام صاحب آپ کو کیا پتا ہے، میرے والد محترم پڑے ہوئے ہیں، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو گئے 2 دن، آج مجھے صبح سویرے کال آتا ہے، وہ حزبیار کے رہنے والے ہیں، صبح سویرے کال آتا ہے، حضرت کیا کریں حضرت، مجھے برسوں سے پیٹ کا درد تھا، مجھے آپ کا نمبر بڑی تکلیفوں سے کس کے پاس مانگ کر لیا ہو مجھے پتا نہیں، مجھے پیٹ میں اتنا درد تھا، جب آپ نے مجھ سے کہا کہ حضرت آپ نماز پڑھ لیجیے، کیوں ان بے تحاشا کاموں میں پڑے ہوئے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں مغرب کا وقت ہو گیا، میں اپنے علاقے کی طرف حزبیار کی طرف جا رہا تھا، اذان مجھے سنائی دی تو مجھے اللہ کا خوف آ گیا، جب میں نماز کے لیے گیا، جیسے ہی رکوع کے اندر گیا، لمبا رکوع میں نے کیا، طویل سے میں نے سجدہ کیا، سکون سے میں نے نماز پڑھی، ایسی نماز میں نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھی، اللہ کا ڈر میرے اندر پیدا ہو گیا تھا، جب میری پیٹھ کا درد ایسا محسوس ہو رہا تھا، بالکل ختم ہوتا جا رہا تھا۔ اگر سچے یقین کے ساتھ اگر نماز بھی پڑھی جائے، شفا دینے والے اللہ ہیں، دوائیوں کے اندر شفا نہیں ہے، ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں شفا نہیں ہے، شفا دینے والے اللہ ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، وہ ساتھی صبح سویرے مجھے کال کرتے ہیں، حضرت آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے نماز پڑھنے کے لیے بولا، میں لگاتار آج تک بھی نماز پڑھ رہا ہوں 2 دن سے، اور میرے پیٹ کا درد بالکل ختم ہو گیا۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر کہتا ہے تجھے تو کوئی پیٹ کی بیماری نہیں ہے، تجھے کس نے کہا کہ پیٹ کی ہڈی یہ ہو گئی ہے؟ دیکھو، اگر سچا یقین اللہ سے ہو جائے، نماز کے اندر بھی شفا ہو سکتی ہے۔ حضرت علی کا واقعہ نہیں سنا؟ لوگ کہتے ہیں ہم علی کے چاہنے والے ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں، تو علی کی تاریخ کو بھی پڑھو، علی کی قربانیوں کو بھی سنو، علی کی مشقتوں کو بھی سنو۔
کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ جنگ کے میدان کے اندر تھے، جب تیر چبھی میرے عزیز دوستوں، ذرا غور سے سننا، یہ کوئی فلم نہیں جو 2.5 گھنٹے کا مزہ لے کر ختم ہو جائے، یہ کوئی گانا نہیں 3 منٹ سن کر انجوائے کر کے ختم ہو جائے، یہ ساری زندگی سننے کی چیز ہے۔ اگر آپ مر بھی جائیں گے اسی کی بنیاد پر آپ نے قیامت حشر کے میدان میں بھی کھڑے ہونا ہے۔ صحابہ بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، تبع تابعین بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، اور 1.25 لاکھ انبیاء کی قومیں بھی ہوں گی، وہاں پر کھڑی ہوں گی، تمہیں وہاں پر کھڑے ہونا ہے۔ ایک بات یاد رکھ لو، اگر نماز ہماری ایسی پکی ہو جائے گی، یقین سے کہتا ہوں آج جو حالتیں چل رہی ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ حکمرانوں کو بھی بدل سکتا ہے، اللہ ظالموں کی ظلم کو بھی ختم کر سکتا ہے۔ آج ہماری نمازیں ویسی ہو جائیں تو حضرت علی نے کہا جب میں نماز کے اندر کھڑا ہو جاؤں تو وہ تیر کو میرے پیر سے نکال لینا، تو نماز کے اندر کھڑے ہو گئے، آئے نکال لیے، تھوڑا تکلیف کبھی محسوس نہیں ہوا۔ آج ہماری حالت ایسی، نماز میں کھڑے ہو گئے، یہاں پر کھجا رہے ہیں، وہاں پر کھجا رہے ہیں، ایسے کھجا رہے ہیں، ویسے کھجا رہے ہیں، امام صاحب کا اتحیات لمبا ہو گیا، پیچھے سے ٹھسکے شروع ہو جاتے ہیں، ایسے ٹھسکے شروع ہو جاتے ہیں، امام صاحب جلدی رکوع کا جلدی کرو، امام صاحب ہمیں باہر کا ٹائم ہو رہا ہے۔ جب ہمیں اللہ کے لیے دن میں ایک نماز کے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتے تو ہم کیسے انسان ہیں، ہم کیسے نبی کے چاہنے والے ہیں۔ جب نماز ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے تو کیا ہے ہماری زندگی کے اندر؟ جا کر ناچ رہے ہیں، جا کر ایسے ناچتے ہیں، محسوس تک نہیں ہوتا کہ حضرت ہمیں تو نہیں تھے، حضرت ہمیں تو تھیٹروں کی طرف نہیں گئے۔ اللہ حفاظت فرمائے، ناچنا گانے کے لیے اتنا ہینڈسم ہو کر، اتنا پرفیوم لگا کر پھرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے گھر کو آتے ہیں میل کچیل کے کپڑے۔ کیا اللہ سے بڑھ کر دنیا ہو گئی؟ کیا اللہ سے بڑھ کر یہ بڑے حکمران ہو گئے؟ کیا اللہ سے بڑھ کر یہ بڑے آفیسر ہو گئے؟ یاد رکھو سب کو مرنا ہے، سب کو قبر کی گھاٹی کے اندر جانا ہے، کوئی آنے والا نہیں ہے، کوئی آنے والا نہیں ہے۔ بڑا سے بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو، بڑا سے بڑا مولوی کیوں نہ ہو، قبر کا مزہ چکنا ہی پڑے گا، قبر کے اندر جانا ہی پڑے گا۔ تو جیسے میں کہہ رہا تھا، اس عورت نے نبی کے نام لے کر دعا مانگی، اللہ نے اس کے سارے بدن کو صحیح سالم کر دیا۔ یہ نہیں میلاد النبی آیا، کوئی ہے تو صبح سے لے کر شام تک نبی پر درود پڑھے، کوئی ہے، کوئی مسجد میں نظر آتا ہے، اتوار کا دن بھی ہے، چھٹی کا دن بھی ہے، کوئی مسجد میں نظر آئے گا نہیں آئے گا؟ یہاں پر مزہ تھوڑی ہے میں اکیلا بیٹھوں گا، تنہا بیٹھوں گا، نبی پر درود و سلام کروں گا، تسبیح لے کر بیٹھ جاؤں گا، درود پڑھتا رہوں گا، کیا مزہ آئے گا؟ ہمیں تو باہر نکلنا۔ اگر مجھے پتا ہے اس بیان کے بعد مجھے لوگ آ کر سوال پوچھیں گے، میں تیار بھی ہوں گا جواب دینے کے لیے۔ لوگ اگر کہیں گے حضرت کتنا سب لاک ڈاؤن میں بھی بیٹھ گئے تھے نا حضرت، باہر نکل کر کام کرنا ہے، باہر نکل کر کام کرنا ہے، ڈھول بجا نہیں بجانا ہے، باہر نکل کر دین کی دعوت بھی دینا ہے، نبی کی محبت کی بھی دعوت دینا ہے، ڈھول بجا نہیں بجانا ہے، غیروں کی طرح، نصرانیوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح ڈھول باجا بجا کر کس کو کیا دکھا رہے ہیں ہم؟ کیا نبی نے ایسے کرنے کے لیے کہا؟ کیا نبی نے کہا کہ ڈھول باجا بجاؤ میرے ہیپی برتھڈے کے دن؟ لوگ کیک کاٹتے ہیں ربیع الاول میں، کیا ہو گیا پتا نہیں، وہ کیا کیا دین بنا لیے پتا نہیں، ہیپی برتھڈے کا کیک کاٹ رہے ہیں۔ برائیاں تو چل رہی تھی، نبی کے نام پر کیک کاٹتے ہیں، وہ غلط ہو جائیں گے وہ اگر نبی کی شان میں کوئی ایسے الفاظ بھی کھڑا کرے ہوئے۔ ارے نبی کا پیدا ہونے کے مقصد کو جانتے نہیں، نبی کی پیدائش کی تاریخ کو جانتے نہیں، کیک کاٹنے کا مقصد کیا ہے؟ آرام سے ایک بڑی جماعت کو بتا رہے ہیں، اگر آج ہمیں یہ سلسلہ چلتا رہا ہمارے آنے والی پیڑھی بھی یہی کرتے رہے گی۔ آج ہم صحیح نہیں ہوئے تو جان لو ہمارے بچے بھی یہی کریں گے۔ کیا اس زمانے میں کیک تھا؟ کیا کھانے کے واقع پڑے ہوئے تھے؟ کیک تھا؟ میری نبی کے ثابت کہاں تھا میرے دوست؟
کہاں تھا؟ وہ بھی عمار بشری کا کیک کاٹ رہے ہیں. دنیا بدل گئی ہے. چلو بھائی میں اس بات پر تسلیم کرتا ہوں، آپ ربیع الاول کو کچھ پکا کر یتیموں کو تقسیم کرتے ہیں. چلو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کا بھی خیال کیا، مسکینوں کا بھی خیال کیا اور لوگوں کا بھی خیال کیا. چلو کھلاؤ پلاؤ الگ، لیکن پکانا ہے نبی کے نام سے نہیں، اللہ کے نام سے. کس کے نام سے؟ یہ خیال بھی رکھ لیں. اس لیے کہ ہم کسی کو ٹریبیوٹ نہیں دیتے. سمجھ آ رہا ہے؟ ٹریبیوٹ دیتے ہیں آج کل لوگ، بڈے بنا کر، گڈے بنا کر، گڈے بنا کر. قبر میں پاؤں رکھنے کا وقت نہیں آتا، کیک کاٹ رہے ہیں آج کل لوگ. اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. بڑے دکھ کے ساتھ آج میں یہ بات، یہ شبد کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ پچھلے سال کی ایک ویڈیو ہمارے پاس آئی، کتنا بڑا کیک تھا پتہ نہیں، کہہ رہے ہیں، اور کوئی بابا صاحب بیٹھے ہوئے پتہ نہیں وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے. اس لیے کہ جو سچے اولیاء کے چاہنے والے ہیں کبھی زندگی کے اندر ایسا نہیں کریں گے. کیک کاٹتے ہیں آرام سے کہتے ہیں آپ بھی ان گھروں میں جا کر آپ بھی کیک کاٹیے، نبی کی محبت کو اور لوگوں میں بانٹیے. کیک کاٹنے سے نبی کی محبت پھیلتی ہے کیا؟ بولو بھائی، کیک کاٹنے سے نبی کی محبت پھیلتی ہے کیا؟ اگر ویسا ہوتا تو دعوت تبلیغ کے اندر ہر جگہ کیک کاٹتے ہوئے پھرتے اور نبی کی محبت کو پھیلاتے ہوئے کہتے کہ دیکھو صحابہ نے کیک کاٹا تھا، تابعین نے کیک کاٹا تھا، ہم بھی کیک کاٹیں گے. اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے میں منبر رسول کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کے لیے ان خرافات سے میرے پیارے نوجوانوں اللہ کے لیے بچتے رہا کرو. میں کہتا ہوں تمہارے بچوں کو، اگر تمہارے بچوں کا جنم دن آ جائے، تمہارے بچوں سے بٹھا کر کہو دیکھو 1 سال تم موت کے قریب جا رہے ہو، 1 سال بڑے نہیں ہو رہے ہو، قبر کے قریب جا رہے ہو، تمہیں مرنا ہے. یہ کیک کی منحوس چیزیں ختم کی جائیں. سنا ہے نام رابعہ بصریہ، نام سنا ہے؟ میں مستورات سے کہوں گا جو علاقے میں گھروں میں کام کاج کر رہی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنا کام کاج چھوڑ کر اس واقعے کو ذرا غور سے سنیے. رابعہ بصریہ کون تھی؟ ایک عورت ہی تو تھی. اللہ نے ان کو کیا مقام دیا تھا؟ اللہ نے ان کا 1200 سال پہلے اس دنیا سے وفات پا کر چلے گئی. آج بھی ان کا نام زندہ ہے، آج بھی ان کا نام زندہ ہے. کوئی انتقال ہو جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے. پہلے زمانے میں مہینوں تک یاد کیا کرتے تھے کہ میرا باپ مر گیا ہے، میری ماں مر گئی ہے، میرا چہیتا بیٹا مر گیا ہے، میرا شوہر مر گیا ہے، یاد کیا کرتی تھی. آج کا زمانہ 4 مہینے 10 دن بھی مستورات بیٹھا کرتی تھی عدت کے، لیکن آج کا زمانہ ایسا ہے 40 دن بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا ہے. کیا حضرت مر گئے نا حضرت، اب کیوں بیٹھنا حضرت؟ 40 دن کی کیا وجہ حضرت بیٹھنے کی؟ میرے عزیز دوستو واقعہ اور سے سنیے گا، ایک کان سے سن کر دوسرے کان میں نہیں نکالنا ہے. اس واقعے کو ہر ایک ماں بہن کو، اپنے خاندان کی بہنوں کو، جیسے ہم ایک کامیڈی ویڈیو دیکھتے ہیں، ارے دیکھو 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 کیسے ویڈیو آ گیا، دیکھو کیسے گر گیا ہے، جس طرح دکھاتے ہیں اسی طرح ان رابعہ بصری کی زندگی کو اپنے گھروں میں جا کر سنانا ہے. سنائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ کہ جمعہ بھی نہیں آیا تھا، یہ جمعہ آنا ہے، بولو انشاءاللہ. سنائیں گے نہیں تو سنیے. حضرت رابعہ بصریہ 1200 سال پہلے جن کا انتقال ہو گیا، آج بھی ان کا نام زندہ ہے. میرے عزیز دوستوں 3 چیزیں ہر کوئی دیکھتا ہے جب شادی کے لیے جاتا ہے، تو 3 چیزیں لازماً دیکھتا ہے. عورت خوبصورت ہو، نمبر 2 خاندان اچھا ہو، نمبر 3 اور وہ اولاد دینے کے لائق ہو. یہ اگر 3 چیزیں، مگر چلو کالی ہو، حضرت رابعہ بصریہ کالی تھی، چلو عورت خوبصورت نہیں، چلو چل جائے گا. خاندان اچھا ہے، چلو خاندان میں نہیں، آخری درجہ مرد تو یہ دیکھے گا یہ اولاد دینے کے قابل ہے یا نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اگر اولاد دینے کے قابل نہیں ہے تو اسے فوراً ریجیکٹ کر دے گا. میرے عزیز دوستوں رابعہ بصریہ کالی کلوٹی تھی،
یاد رکھو اگر اللہ کے قربت کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی نزدیکی کو زیادہ آگے بڑھنا ہے تو اس کو آپ حضرات کو سننا پڑے گا۔ رابعہ بصریہ کالی تھی، خاندان بالکل گرا ہوا خاندان، نیچا طبقہ، جسے غلامانہ خاندان کہتے ہیں، نوکرانہ خاندان کہتے ہیں، اور تیسرا اولاد دینے کے قابل نہیں تھی۔ کیا نہیں تھی؟ اولاد دینے کے قابل نہیں تھی۔ جو ان کے روزانہ آج کوئی عورت ایسی ہے جو ان جیسی زندگی گزار سکے؟ نہیں ہے۔ ہوں گی 100 میں 1-2% ہوں گی جو ان کی طرح زندگی گزار رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی نہیں گزار رہی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، جب بھی یہ رات میں سونے کے لیے اپنے شوہر کے پاس جاتی تو کہتی کیا آج آپ کو میری ضرورت ہے؟ کیا آج آپ کو میری ضرورت ہے؟ شوہر کہتے تو رہ جاتی، تو نہیں بولتے تو فوراً غسل کرتی، وضو کرتی اور مصلی بچھا کر نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ صحیح کہہ رہا ہوں یہ بات میں؟ مصلی بچھا کر نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی، تہجد تک اللہ کے سامنے روتی رہتی، ذکر چلتا رہتا، اللہ کے سامنے آنسوئے گرتے رہتے، اللہ کے پاس مانگتی رہتی۔ آج کوئی ہے، میں میری ماں بہنوں سے درخواست کروں گا جب شوہر جب گھر پہ آئے تو یہ نہ کہے کہ بھائی مجھے ریٹ کی بل دینا ہے، فلاں کی بل دینا ہے۔ بچے ایسا کرتے، آتے ہی شوہر کو اندر کی چیزیں سنا کر اسے پریشان نہ کرے۔ جب وہ آپ کا شوہر گھر میں آتا ہے سب سے پہلے کیا پوچھے؟ سب سے پہلے کیا پوچھے؟ سب سے پہلے یہ پوچھیں کہ بھائی آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ کیا پانی پیئیں گے؟ یہ اخلاق ہمارے گھروں سے بالکل ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ شوہر سے کوئی نہیں پوچھتا، آتے ہی یہاں پر جانا ہے، وہاں پر جانا ہے، یہ شادی ہے، وہ بیمار ہو گئے۔ نہیں، بیویوں کا بھی حقوق بنتا ہے جب اب شوہر آئے تو سب سے پہلے کوئی ٹھنڈا گرم جو بھی ان کو ضرورت ہو پوچھا جائے۔ یہ شوہر جو دن رات آپ کے لیے کما کر لاتے، محنت پڑھ کے لاتے ہیں، دنیا کے ٹینشن ان کے پاس رہتے ہیں، لیکن آپ بیویوں کا بھی حق بنتا ہے اپنے شوہروں کا بھی خیال رکھے، اور شوہروں کو بھی یہ ہے کہ باہر کا غصہ اپنے گھروں کے اندر نہ نکالا کریں، اس لیے کہ صبح سویرے کام کرتی ہیں۔ دیکھو مثال کے طور پر میں بتاؤں، ایک کام کرنے والا ہوتا ہے، ایک نوکری کرنے والا ہوتا ہے، ایک پکانے والا ہوتا ہے۔ اگر آپ مہینے میں برابر تنخواہ نہ دیں، وہ کہے گا کل سے میں نہیں پکاؤں گا، کل سے میں نہیں پکاؤں گی، وہ باقاعدہ چلے جاتا ہے۔ آپ کی ماں کو دیکھ لو، آپ کی بیوی کو دیکھو، آپ کی بہن کو دیکھو، کبھی آپ سے وہ تنخواہ پوچھی ہے؟ نہیں پوچھی ہے۔ کبھی وہ آپ سے پیسے پوچھی ہے؟ نہیں پوچھی ہے۔ اب رات کے 2 بجے بھی اٹھا کر بولو مجھے روٹی چاہیے، بیوی آپ کو پکا کر دے گی، ماں آپ کو پکا کر دے گی۔ اسی لیے شوہروں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے ان کے ساتھ محبت کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کریں۔ چلو میں بات کو لمبی کھینچنے کے بجائے اس واقعے کو ختم کر دیتا ہوں۔ تو حضرت رابعہ بصریہ کے پاس حضرت بصرہ کے امام آئے، تو سب سے بڑے امام آئے اور وہ حسن بصری ان کا نام ہے، آ کر کہنے لگے میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن بصری کے یہ الفاظ سن کر رابعہ بصریہ کہتی ہیں آپ کو پتا ہے میری 4 شرائط ہے۔ کیا شرائط ہیں؟ 4 شرائط ہیں، اگر آپ چاروں کا جواب دے دو گے میں آپ سے شادی کر لوں گی۔ حضرت حسن بصری کہنے لگے ہاں ضرور بتا دیجئے، اور ایک بات میں آپ حضرات کو واضح کر دوں، حضرت حسن بصری شادی کے لالچی نہیں تھے، نکاح اس لیے کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ عورت اتنی پرہیزگار ہے اس لیے کہ شوہر کا جوانی میں ہی انتقال ہو گیا تھا، اتنی متقی ہے، اگر میرے اس سے نکاح ہو گیا تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اتنے بڑے امام آ کر کہنے لگے تو اس عورت نے حضرت رابعہ بصریہ میں 4 شرائط بتائے۔ آج ہم ایسے ہیں، لڑکی کیسی چاہیے حضرت؟ خوبصورت چاہیے، کالی نہیں چلے گی، موٹی نہیں چلے گی، سلم چاہیے، گوری چاہیے۔ نہ خاندان دیکھتے ہیں، نہ دین کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، نہ وہ کہاں پڑھی ہے، کہاں لکھی ہے۔ دیوانے بن کر
مجنون بن کر اس کی محبت میں چلے جاتے ہیں. شادی کے 1-2 ماہ کے بعد جب وہ جواب دیتی ہے تو کہتے ہیں پھر کئی کچھ شادی کریا کی. یہ الفاظ 2 مہینے پہلے سوچنا تھا, 2 مہینے کے بعد سوچے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں حق بولنے سے پیچھے نہیں ہٹتا, میں منہ پر ہی بولتا ہوں. میں کیا کرنا, عادت سی ہو چکی ہے. میرے عزیز دوستوں, اس لیے رابعہ بصریہ نے 4 شرطیں رکھی. سب سے پہلی شرط یہ پوچھا, حسن بصری آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں ڈالے گا یا دوزخ میں ڈالے گا؟ حضرت امام حسن بصری کہنے لگے مجھے کیا پتا ہے, مجھے کیا پتا ہے آپ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے. نمبر 2 یہ پوچھا کہ نام اعمال جب حشر کے میدان میں دیا جائے گا تو میرے سیدھے ہاتھ میں ہوگا یا بائیں ہاتھ میں ہوگا؟ تو کہنے لگے ارے کیا سوال کر رہی ہیں آپ, مجھے اس کا علم کہاں ہے, میں تھوڑی خدا ہوں, میں تھوڑی گویا ہوں, میں معمولی انسان ہوں, مجھے اس کا علم کیا ہے. اور تیسری چیز کیا پوچھی, جب حشر کے میدان میں آپ ہر کوئی نیکیوں کے لیے پھرتا رہے گا تو میری نیکیاں زیادہ ہوں گی یا گناہ زیادہ ہوں گی؟ تو خاموش رہ گئے. چوتھا سوال یہ کیا, آخری میں یہ بتا دیجئے اگر اس کا جواب بھی مل گیا میں آپ سے نکاح کر لوں گی. اور بتایا کہ پل صراط پر کیا میں بجلی کی طرح گزر جاؤں گی یا نہیں گزروں گی؟ تو حسن بصری کہنے لگے آپ تو بڑی علم والی ہیں, فراست والی ہیں, آپ کا علم ہمارے مقابلے میں کیا ہے. آپ شادی کے لیے پوچھا, آپ اتنے سوال کر رہے ہیں, میں اور بات پوچھوں گا تو آپ پتہ نہیں آپ کیا کیا پوچھ لیں گی. اس کے بعد کہنے لگی آپ چلے جائیے, آپ نے 4 سوالوں کا جواب نہیں دیا, میں اب آخرت کی تیاری کے لیے میں جا کر اللہ کے دربار میں بیٹھ رہی ہوں. چلے گئی. ایک وقت آیا کہ گھر کے اندر کام کرنے والی باندی بھی ہے اور نوکرانی بھی ہے, جسے اس لیے وضاحت کر دیا. آج میں غلاموں کا سلسلہ نہیں ہے آج کل, آج ہوتا تو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں ماں باپ کو ہی پیٹ ڈالتے ہیں. آج اگر غلاموں کا دور ہوتا, آج لونڈیوں کا دور ہوتا, خدا کی عزت و جلالت کی قسم کھا کے کہتا ہوں ماں باپ کو ہی پیٹ ڈالتے ہیں لوگ آج کل. جو اولڈ ہاؤس میں ڈال کر ماں باپ کو ترسا رہے ہیں, یقین سے کہتا ہوں جتنے بھی امیر حضرات ہیں, کروڑ پتی لوگ ہیں, جسے اپنے پیسوں پر بڑا ناز ہے, وہ اپنے ماں باپ کو ہی راستوں میں کھڑا کر بکا دیتے. یہ بوڑھا کھانستا ہے, یہ بوڑھی کھانستی ہے, یہ پریشانی مجھے نہیں چاہیے کہ بھیجتا. تو جس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا. دعوت تبلیغ کے اندر, دین کی محنت کے اندر ایک بات ضروری ہے, چھوٹا بن کر چلو, اللہ کے پاس مانگتے ہوئے چلو. چھوٹا بن کر چلو, اللہ سے مانگتے ہوئے چلو, اللہ بلندیوں تک تمہیں لے کر جائے گا. اور اگر اس میں بڑے بننے جاؤ گے جیسا پھسل بنڈے کے اندر گرتے اس طرح نیچے گر جاؤ گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ذرا غور سے سنیے گا. گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ہر چیز جو سالن کے لیے ہوتی میسر ہے, لیکن پیاز گھر کے اندر نہیں تھی. کیا نہیں تھی؟ پیاز گھر کے اندر موجود نہیں تھی. پریشان ہو گئی. اب سالن کے لیے تو پیاز تو چاہیے, کام میسر نہیں ہے. اور پہلے زمانے میں مولڈنگ کا گھر نہیں, معمولی سا ہوتا تھا. گھر کے باہر آ کر بیٹھ کر سوچ رہی تھی یا اللہ تو میری مدد فرما, اب مجھے پیاز کی ضرورت آ گئی ہے. تو ایک چیل جا رہی تھی جس نے پیاز پر پنجہ مارا ہوا, کہیں کھانے کے لیے لے کر جا رہی تھی. اس کے پنجے میں سے پیاز چھوٹی اور رابعہ بصریہ کے ہاتھوں میں آ کر گری. جس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے اللہ پرندوں کو بھی ان کا غلام بنا دیتا ہے. جس کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے اللہ ہر چیز کو اس کے تابع بنا کر چلا دیتا ہے. آج ہم ہر چیز کے اندر پیچھے کیوں نہیں بتاؤ؟ اس لیے پیچھے ہیں کہ آج ہم سب سے پہلے دنیا والوں کے پاس مدد چاہتے ہیں. آج سب سے پہلے دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. اسی لیے اللہ بھی کہتا ہے جاؤ وزن نیامتی بھی, تمہارا گمان کیسا میرے فیصلے بھی ویسے ہیں. تمہارا یقین اس بندے سے ہو گیا, جاؤ میں اسی کے حوالے کر کے چھوڑ دیتا ہوں. اسی لیے میرے عزیز دوستوں, ایسی زندگی گزارو جو مرنے کے بعد لوگ ہم سے کہیں دیکھو بھائی یہ واقعی میں سچا نمازی تھا,
مرنے کے بعد اصل لفظ نکلیں گے، لوگ کہیں گے بڑا ظلم کرتا تھا بھائی، بڑا ظلم و ستم کیا کرتا تھا، بڑا لوگوں کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا، بڑا ستم تھا اس پر مجھے۔ ایک چھوٹی سی کارگزاری سنا کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، 5 منٹ میں ہو جائے گی، اس لیے کہ میرے عنوانات 3 تھے، صرف 2 عنوانات ہوئے ہیں۔ ایک عورت کا واقعہ میں نے بتایا تھا، ہمارے پڑوسی ملک کا، ایک عورت کو قبر میں دفن کر دیا گیا، اس کا واقعہ مختصر سے بتا دوں تاکہ لوگوں کو پتا ہو۔ آج جو غلط فہمیاں ہو رہی ہیں، بیٹے کو کہا جاتا ہے اماں کا انتقال ہو گیا، قبر میں اترو تو میں اترتا نہیں، میرے کپڑے غلیظ ہو جاتے، بھئی بیٹا کوئی اور اترو، نہیں کہ ہم نہیں اترے۔ غیر محرموں کو قبر میں اتارتے لوگ، اچھا بہت کم لوگ ہیں جو رشتہ دار ہوتے ہیں، قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، جیسا شوہر ہے، بھائی ہے یا بیٹے، وہ کم اترتے، باقی تو اور لوگوں کو اتار دیتے۔ ایک عورت تھی، اس نے خود اپنی زبانی کارگزاری سنائی ہے۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ میرا وقت ہو چکا ہے، اب اچانک سے میری جو ہارٹ بیٹ چلتی ہے، جو چلتی ہے ختم ہو گئی اور میں مر گئی۔ اور کیا ہو گئی؟ میں مر گئی۔ اسی لیے حدیث کے اندر بھی لکھا ہے جب انسان میں مرد ہو یا عورت مر جاتے ہیں، ان کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں، ان کی آواز نہیں نکلتی۔ وہ حالانکہ سب کچھ دیکھتے ہیں لیکن وہ بولنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ آج سے چند سال پہلے ایک عرب کے ایران کے اندر ایک کیسٹ بنا دی تھی کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا اور وہ اس کی روح نکال کر لے کر جاتے۔ خواب بتایا ہے، انشاءاللہ اگلی جمعہ اس کا بھی بتاؤں گا میں۔ میرے عزیز دوستوں، یہ عورت بالکل مر گئی تھی، شوہر بھی رو رہا ہے، بچے بھی رو رہے ہیں، ہر کوئی رو رہا ہے، اور جیسے ہی نماز پڑھے عورت کو محسوس ہو رہا ہے کہ میری نماز پڑھا رہے ہیں، اور قبرستان میں لے کر آئے۔ قبرستان میں لے کر آنے کے بعد اس عورت کو قبر میں دفن کیا گیا، عورت کو قبر میں دفن کیا گیا۔ یہاں تک لکھا ہے اس کا شوہر بھی نہیں اترا، اس کا بیٹا بھی نہیں اترا، بلکہ کوئی اور علاقے والے جو تھے وہ اتر گئے۔ عورت کو بڑی شرم محسوس ہو رہی تھی، اللہ نے تو زبان پر تالا ڈال دیا ہے، وہ بول نہیں سکتی، مجبور تھی۔ میرے عزیز دوستو، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم وفیہا نخرجکم تارۃ اخری کر کے ڈال دیا، چلے گئے۔ جب سب جا رہے تھے اللہ نے اس کی روح کو واپس کر دیا، وہ زندہ ہو گئی اندر۔ وہ خود نیوز کے اندر کہتی ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مٹی کے اندر مجھے زندہ درگور کر دیا گیا ہے۔ اللہ دنیا کے اندر بتا رہے ہیں جب ماں باپ زندہ ہوتے ہیں ان کی عزت کر لیا کرو، ان کا احترام کر لیا کرو۔ ماں باپ چلے جانے کے بعد جا کر دعوتیں کرانا، مدرسے کو سخاوت کرانا، مسجدوں میں آیت کریمہ کرانا، اس سے بڑھ کر یہ ہے جب وہ حیات ہے ان کے لیے خرچ کیا کرو، ان کی عزت کیا کرو، ان کا ادب احترام کر لیا کرو، زندگی اچھی گزر جائے گی۔ اس کے بعد وہ عورت نکل کر باہر بیٹھ گئی، تکلیفوں کے بعد لکڑیاں وغیرہ ہٹا کر باہر نکلی تو اسی وائٹ چادر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ تو لوگوں نے آ کر پوچھا تو کیا ماجرا تھا؟ تو کہنے لگی جس غیر محرم نے مجھے چھوا ہے میری حیا زیادہ ہو گئی تھی، اللہ نے کہا کوئی غیر محرم تجھے چھو نہیں سکتا، اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی دی۔ اسی لیے میرا عزیز دوستو، کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے۔ اگر کسی کو اس کا پروف بھی چاہیے وہ آ کر میرے سے مانگ سکتے ہیں، میں ان کو ویڈیو بھی دکھا سکتا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کہی ہوئی باتوں پر ساری زندگی اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک واقعہ بن گیا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان کی کیا کیا قربانیاں ہیں، اور اللہ نے جنت کا کھانا زمین پر کیسے اتارا، انشاءاللہ اگلی جمعہ انشاءاللہ تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ آنے والی اتوار کو مغرب کی نماز کے بعد، آنے والی اتوار کو مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ سیرت النبی کے موقع پر انشاءاللہ بیان ہوگا۔ محلے والوں سے درخواست ہے، اپیل ہے، آپ سے ہاتھ جوڑ کر میں درخواست کرتا ہوں، سیرت کے موقع پر آپ اللہ کے گھروں میں آئیے، اللہ کے واسطے آئیے، گھروں میں نہ بیٹھے رہ جائیے، گھروں میں بیٹھ کر اس دن بھی سینما دیکھتے ہوئے نہ بیٹھ جائیے۔ اتوار کا دن ہے، گانے کا پروگرام آ رہا ہے، ناشتے کا پروگرام آ رہا ہے،
یہ فلاں پروگرام آ رہا ہے، بیٹھ کر یہ نہ دیکھیں، نبی کے لیے بھی وقت نکالیں۔ نبی نے ساری زندگی آپ کے لیے قربانیاں اٹھا کر چلے گئے، اور آخری کے الفاظ تھے جب اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی جا رہی تھی تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ تو کہنے لگے آپ کا جو مبارک کام ہے آپ کی امت کو سپرد کیا جائے گا۔ اس کام کو لے کر آپ کی امت کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اس کام کو لے کر آپ کی امت ساری دنیا میں پھیل جائے گی۔ کسی امت کو یہ کام نہیں دیا گیا بلکہ آپ کی امت کو نبی والی نقل و حرکت دی جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھو بھی جماعت آ کر ہے، مستورات کی جماعت آئی ہوئی ہے، انشاءاللہ ہمارے فاروق بھائی کے گھر میں مستورات کا اجتماع انشاءاللہ 4 بجے سے شروع ہوگا۔ تمام حضرات سے درخواست ہے اپنی ماں بہنوں کو اس اجتماع کے لیے بھیجیں، دور سے آئے ہوئے احباب ہیں، ان کی قربانیاں بھی زیادہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔